میں اللہ پاک کے احکام و فرامین پر عمل نہیں کرتے، اللہ پاک ان پر سخت عذاب فرماتا ہے، جیسے فرعون کے دور میں عذاب آئے تھے۔ پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کے گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا تھا ہلاک ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے کھیت اور باغات بھی پانی سے تباہ ہو گئے۔ یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہ بنی اسرائیل اور فرعونوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونوں کا گھر تھا، اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کے سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس مصیبت سے رہا ہو جائے اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگ آئے۔ فرعون یہ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لے آئے، پھر سرکشی اختیار کی اور بنی اسرائیل پر مظالم شروع کر دیے۔ فرعونوں پر آنے والا دوسرا عذاب۔ 1 مہینے بعد اللہ پاک نے اس قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گروہ در گروہ آئے، باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئے۔ فرعونوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیلوں کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے۔ ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب فرعونوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، آہذاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہ کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی اور انہوں نے دعا فرما دی۔ ان ٹڈیوں کے بعد پھر وہ چین سے رہنے لگے اور دوسری دفعہ پھر سرکشی اختیار کر لی، نافرمانیاں شروع کر دی، تو تیسرا عذاب آیا۔ تیسرا عذاب یہ تھا کہ تمام اناجو غلوں کو گن لگ گیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ چہروں کو بھی کاٹ کر چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے، یہ لوگوں کو نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزرا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آہذاری کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور پھر عافیت کی دعا فرمائی، لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ عہد دوبارہ توڑ ڈالا۔ پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی 1 ماہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ چوتھا عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا تو ان کے منہ میں گھس جاتے تھے۔ ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے تھے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے وعدہ کیا، پھر سرکشی کی، پھر مظالم ڈھائے، اور یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تو 5واں عذاب آ گیا۔ 5واں عذاب خون کا تھا۔ پھر اچانک خون کا عذاب آیا۔ ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعون نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کھانے پینے کی برتن خون سے بھرے پڑے ہیں،
جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پانی کنووں اور نہروں میں خون کا ایک چینٹا تک نہیں تھا۔ فرعون پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تھے تو وہ صاف اور شفاف ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پئیں گے۔ لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعون بھی اسی پانی کو پیتے تھے تو وہ خون ہی خون ہو جاتا تھا۔